پی ٹی آئی کی رہنما زرتاج گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کریں گے۔ زرتاج صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا بول نیوز کے لیے۔ 5 بجے خان صاحب بڑا اہم خطاب کرنے جا رہے ہیں، کیا اعلان کریں گے؟ اسمبلیوں کی تحلیل کنفرم ہو جائے گی؟ 20 تاریخ کو کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں۔ تھینک یو جی۔ دیکھیے میں بھی آپ کی طرح اینشیسلی ویٹ کر رہی ہوں کہ خان صاحب قوم سے جو خطاب کریں گے اور کیا پیغام دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بھی خان صاحب قوم کو پیغام دیتے ہیں، امپورٹڈ جو وزیر اعظم ہے، جو ٹولہ ہے، ان کی تو کوئی سنتا نہیں ہے۔ حالانکہ اتنی پابندیاں خان صاحب کے اوپر کیمرہ کے ذریعے ٹی وی پہ لگائی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے ویسے چینل کو شاباش ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خان کا پیغام دنیا کو کراتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ تو جو پاکستان کی عوام ہے وہ سننا چاہتی ہے کہ خان صاحب ان کو کیا لائے عمل دیتے ہیں، تو میں تو خود بھی اس چیز کا ویٹ کر رہی ہوں۔ لیکن دیکھیں جو خان صاحب کا مطالبہ ہے، چاہے وہ پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں، چاہے وہ میٹنگ کے اندر کہتے ہیں، چاہے وہ جلسے کے اندر کہتے ہیں، وہ بڑا آئینی ہے، وہ بڑا قانونی ہے اور وقت کا متقاضی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر جنرل الیکشن پاکستان جو ہے وہ پاکستان کو بچا سکتا ہے۔ اور اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ 8 مہینے سے جس طرح کی یہ حکومت چل رہی ہے، اس حکومت میں تو سوائے اپنے مفادات کے، اپنے بچوں کو منسٹرز بنوانے کے مفادات کے، اپنے نیب کے کیسز ختم کرانے کے مفادات کے، پاکستان کو لوٹنے کے مفادات کے، اور حد تو یہ کہ شاید کوئی 36-37 کے قریب ٹوٹل منسٹریز ہیں، لیکن اس وقت وہ 80+ جو ہے اس وقت وزیر، مشیر، پارلیمانی سیکرٹری اور معاون خصوصی بن چکے ہیں۔ ایسے عشرت جو ہے وہ ہو رہی ہے، جبکہ ملک کے اندر لوگ خودکشیاں کرنے کے اوپر مجبور ہے۔ ان کے پاس کوئی چیلنج قبول کرنے کا یا پاکستان کو آگے لے کے جانے کا کوئی ان کے پاس ویژن نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، نہ عوام سے ان کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ عوام کو تو یہ ہر روز دباتے ہیں، چینل کو بند کرتے ہیں، یہ لوگوں کی نازیبا ویڈیو بنا کے بلیک میل کرتے ہیں، 72 FIR کراتے ہیں، چادر اور 4 دیواری کو پامال کراتے ہیں۔ تو ایسے میں ایک ہی اس ملک کو نجات ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ جو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے، جو ایوان میں بیٹھے اور ملک کے فیصلے کرے، 5 سال کے منصوبے کے ساتھ آئے، وہ یہی ہے جو ووٹ کی طاقت سے آئے۔ لیکن انفارچونیٹلی جو فورم استعمال کرو، یہ جو NRO کا ٹولہ ہے، یہ جو رجیم چینج والے جو ضمیر فروش ہے، یہ الیکشن سے بھاگنے کی کرتے ہیں۔ عوام کے پاس ان کے پاس جانے کی طاقت نہیں ہے، یہ خوف میں مبتلا ہے، یہ پبلک میں جا نہیں سکتے ہیں۔ ہاں البتہ جتنی مرضی ان سے پریس کانفرنس کروا لو، جتنی مرضی ان سے، اور اب تو پاکستان ایسا لگتا ہے کہ کوئی بدماشی کا اڈا ہی بن گیا۔ ہر جس نے جو رساگیر ہے، جو بدماش ہے، جو قاتل ہے، جو ٹی شریف ہے، یا جس نے منی لانڈرنگ کی ہے، جس نے پاکستان سے پیسے چوری کیا، اس کو ریڈ کارپٹ کر کے ڈائریکٹ امپورٹڈ وزیر اعظم کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے اور کسی بڑے مسند کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے۔ اور باقی لوگ کل 10 دسمبر کو یہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے تھا پاکستان کا، تو میرے خیال میں اب دنیا میں بہت ہی نیچے درجے میں نام آ جائے گا۔ انفارچونیٹلی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اعظم سواتی صاحب کو دیکھیں، ایک سینیٹر ہیں، ان کے اوپر FIRs نہیں ختم ہوتی، ان کو ایک جہاز میں اٹھا کے دوسرے جہاز میں، جس صوبے کے اندر ایمبولینس نہیں ملتی، مردوں کو یا ڈیڈ باڈی کو، لاشوں کو اس پہ گدا ریڑھی کے اوپر لے کر جایا جاتا ہے۔ خواتین جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ان کو کوئی وہ نہیں ملتا ہے علاج کے لیے، کوئی ان کو آپ کے سامنے ہے کہ کوئی علاج مال کی سہولتیں نہیں موجود ہے۔ اور اگر سندھ میں اس وقت اگر آپ پوری رپورٹ دیکھیں انٹرنیشنل اس کی، تو اس کے اندر ان کا پولیس کا محکمہ، ان کا ایجوکیشن کا محکمہ، ان کا ہیلتھ کا محکمہ، سب کے سب اس وقت جو ہے وہ کرپشن کی زد کے اندر ہے۔ لیکن وہاں اعظم سواتی کو پکڑنے کے لیے جہاز بھی مل جاتا ہے، مریض کے لیے آپ کو ایمبولینس نہیں ملے گی، لیکن اعظم سواتی کے ساتھ ایکسٹرا جوڈیشل جو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے ایک بزرگ سینیٹر کے ساتھ، اس سے اپنا بدلہ نکالنے کے لیے، اپنے ایگو کی سیٹلمنٹ کے لیے اور سبق سکھانے کے لیے عوام کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم جیسے لوگوں کے لیے پاکستان میں جگہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اشرافیہ کے لیے، بدماشیہ کے لیے، خاندان شریفہ کے لیے اور خاندان زرداری کے لیے اور قانون ہے وہ قانون سے بالا تر ہے، یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو کپتان جو ہیں خان صاحب ہر روز یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، عوام کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس ملک کے اندر جنرل الیکشن کا اعلان ہونا چاہیے۔ سو آئی ایم لوکنگ فارورڈ مائی سیلف، جب کہیں گے لبیک کہیں گے، دونوں ہمارے CM صاحبان، چاہے وہ CM KP کے ہیں چاہے وہ CM پنجاب ہے، انہوں نے کہا کہ یہ پروگیٹو، یہ ڈسکریشنری پاور یہ خان صاحب کے پاس ہے، جب وہ فیصلہ کریں گے ہم لبیک کہیں گے، جیسے مجھ سمیت 123 MNA نے لبیک کہا تھا، اور اسی ٹائم ہم لوگوں نے جیسے خان صاحب فیصلہ کریں گے تو سب لبیک کہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں۔
انتشار سے نکلنے کا واحد حل انتخابات ہیں. حقیقی آزادی مارچ آج رباط. خان آئین کے مطابق اگر آپ اس کو یہ رپورٹ دے دیں تو میں آپ کو 3-4 سیٹیں دے دوں گا. مولانا خان صاحب وہ جو رپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نیلی پیلی چینل ہے وہ لگائے. جاؤ شباز. ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو. اور یہاں پہ کوئی 2 نمبر ہی نہیں چلے گی. اور ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگے ہم دے دیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر 1 چینل چلے گا، بول، جو حقیقی صحافت کی جنگ لڑ رہا ہے. پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں، صرف بول کھڑا ہے. آپ سب بھی بول دیکھیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.